الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، ایران نے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا سافٹ ویئر بہت زبردست طریقے سے اپڈیٹ کر دیا ہے۔ امریکیوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ایرانی لوہے کی وہ چنے ہیں جنہیں نگلنا اب ممکن نہیں ہے۔ ایران نے امریکہ کو چٹی کا دودھ یاد دلا دیا ہے۔ ایران نے آنکھ کے بدلے آنکھ والے فارمولے پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ ناظرین، امریکہ نے ایران کے ایک جہاز پر قبضہ کیا تھا اور اسے یرغمال بنا لیا تھا۔ ایران نے اپنا ہرمز سے گزرنے والے 2 جہازوں کو نہ صرف یرغمال بنایا بلکہ ان پر قبضہ کر کے اور امریکیوں کا منہ چڑھانے کے لیے اس پورے آپریشن کی ویڈیو کو بھی جاری کر دی ہے۔ دوستو، اپنا ہرمز یعنی دنیا کی سب سے اہم تجارتی گزرگاہ اس وقت ایک ایسے آتش فشاں کی دہانے پر کھڑی ہے جو کسی بھی وقت پوری عالمی معیشت کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ ایک اور دلچسپ خبر یہ ہے ناظرین کہ ایران نے ایک تیر سے 2 شکار کرتے ہوئے اسرائیل اور بھارت کو تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایران نے صرف دھمکی نہیں دی ہے بلکہ جو کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ اپنا ہرمز میں 2 بحری جہازوں پر قبضے کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی ہے جس میں ایک اسرائیلی جہاز بھی شامل ہے، لیکن اس پورے منظرنامے میں بھارت کے لیے پیغام بہت واضح ہے کہ اگر پاکستان نے سبق سکھایا تھا ماضی میں تو اب ایران بھی پیچھے نہیں رہا۔ پہلے ایرانی فوج نے بھارتی جہاز پر فائرنگ کی تھی اور اب دوسرے واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ انڈیا کو اس پورے خطے میں کوئی گاز ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ دوستو، ایران کی قدامت پسند رہنما ابراہیم رضائی کا یہ بیان کہ تیل کے ٹینکر کے بدلے تیل کا ٹینکر چین لیا جائے گا محض ایک بیان نہیں بلکہ ایک نئی جنگ حکمت عملی کا اعلان ہے۔ اگر امریکہ یا ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ وہ بحری ناکابندی یا محاصرے کے ذریعے ایران کو جھکا سکتے ہیں، گھٹنوں پہ لا سکتے ہیں، تو یہ محض ان کی بھول ہے، کیونکہ جو قوم شجاعت اور بہادری کا درس کربلا سے لیتی ہے اسے کوئی ڈرا یا دمکا نہیں سکتا ہے۔ ادھر امریکہ کی صورتحال دیکھیں، پینٹاگن تسلیم کر رہا ہے کہ ایران کی بچائی گئی بارودی سرنگیں اپنا ہرمز سے ہٹانے میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں، یعنی اگر آج جنگ رک بھی جائے تو عالمی معیشت کی دل کہلانے والی یہ گزرگاہ مہینوں تک بند رہے گی جو پوری دنیا کی جڑیں ہلا دے گی۔ دوستو، اس وقت واشنگٹن میں بھی کھچڑی پک رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک طرف مذاکرات کی تردید کی ہے ایران کے ساتھ تو دوسری طرف اپنے وزیر بحریہ جوزف لن کو اچانک عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ امریکی بحریہ کے وزیر کی اچانک چھٹی نے بہت سے سوالات کھڑے کر دیے۔ کیا وزیر کی برطرفی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ناکامی کا اعتراف ہے یا امریکہ کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے؟ اس سب پر ہم ناظرین اس ویڈیو میں آج تفصیل کے ساتھ بحث کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایران، امریکہ، مذاکرات اور پاکستان کے کردار کی۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک شخص کی چرچے ہیں، ہر کوئی صرف اس کے قصیدے سن رہا ہے اور گن گا رہا ہے، وہ ہے پاکستان کی سپاہی سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ ناظرین، جب قطر، عمان اور یورپی ممالک کی روایتی سفارتکاری دم توڑ گئی تھی تو اسلام آباد ایک غیر روایتی راستہ اختیار کیا تھا۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ گواہی دے رہی ہے کہ پاکستان کا یہ فیلڈ مارشل اس وقت تہران اور وائٹ ہاؤس کے درمیان وہ واحد پل ہے جو ٹوٹتے ہوئے مذاکرات کو جوڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ رہنے والے جنرل سید عاصم منیر ایران کے آخری ڈھانچے اور پاسداران انقلاب کی نفسیات کو بھی زبردست سمجھتے ہیں، اور صدر ٹرمپ کے ساتھ ان کے براہ راست رابطے نے پاکستان کو ایک ایسے موڑ پر کھڑا کر دیا ہے جس کی ضرورت آج پوری دنیا کو ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک فعال اور غیر روایتی کردار کے ساتھ ساتھ امریکہ اور ایران کے درمیان قریبی تعلقات میں بہتری لانے اور امن مذاکرات کو بچانے کی زبردست کوششوں میں نمایاں طور پر سامنے آیا ہے۔ تمام گہرے اختلافات اور عالمی سیاست کی پیچیدگیاں ان کے لیے بڑا امتحان بنی ہوئی ہے اس وقت۔ اگرچہ ماضی میں امریکہ اور ایران مذاکرات میں پاکستان کا کردار نمایاں نہیں رہا، لیکن اس بار پاکستان ایک غیر متوقع مگر اہم سازش کے طور پر سامنے آیا ہے۔ تاہم اس ہفتے مذاکرات کی بحالی کی کوششیں تعطل کا شکار ہونے کے بعد عاصم منیر نے ایک بہت بڑے چیلنج اس کا سامنا کر رہا ہے۔ ماضی میں یورپی ممالک قطر اور عمان بھی اس تنازع کی حل کی کوشش کرتے رہے مگر خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پاکستانی حکمت عملی سابقہ روایتی طریقوں سے اس وقت بہت مختلف ہے۔ 2015 کے جوہری معاہدے کے لیے جنیوا اور ویانا میں طویل اور پیچیدہ مذاکرات ہوئے تھے، لیکن اس وقت سید عاصم منیر نے زیادہ براہ راست اور ہم آہنگی کا انداز اپنایا ہے۔ فی الحال ناظرین، دونوں ممالک کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک تو برقرار ہے
ویسے تو امریکی صدر نے شہباز شریف اور سید عاصم منیر کی درخواست پر جنگ بندی میں توثیق کی تھی، لیکن جوہری پروگرام اور افزودہ یورینیم جیسے بنیادی معاملات پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ اب بھی اختلاف کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، مگر عاصم منیر کو ایک غیر متوقع امریکی قیادت اور ایران کے سخت موقف کا سامنا ہے۔ تجزیہکاروں کا مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہل کون کرے گا۔ ایران کو خدشہ ہے کہ امریکہ مذاکرات کو محض ایک حربے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جبکہ ایرانی قیادت نے واضح کیا کہ وہ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں کر سکتے۔ دوستو، پاکستان کے لیے یہ راستہ پولو کی سیج نہیں۔ اسلام آباد امن میزبانی کی تیاریاں مکمل تھی، سیکیورٹی کی سخت انتظامات تھی، لیکن آخری لمحات میں ایران کا انکار اور ٹرمپ کی بحری ناکہ بندی ختم نہ کرنے کی ضد نے اس مشن کو دنیا کا مشکل ترین مشن بنا دیا ہے۔ اب سوال یہ کہ کیا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا براہ راست رابطہ مشرقی وسطیٰ کو اس بڑی تباہی سے بچا پائے گی؟ ناظرین، اس تمام صورتحال کا اگر باریک بینی سے تجزیہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ ہم اس وقت نئے عالمی نظام کی تشکیل کے ایک انتہائی نازک مرحلے سے گزر رہے۔ یہ لڑائی اب محض چند بحری جہازوں کی قبضے یا بارودی سرنگوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ نفسیاتی برتری اور خطے میں اثر رسوخ کی جنگ بن چکی ہے۔ ایران نے اپنا ہرمز کو ایک اسٹریٹجک طاقت کے طور پر استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ روایتی جنگ کے بجائے معاشی جنگ میں امریکہ کو ایسی چوٹ لگا سکتا ہے جو امریکی معیشت کی بنیادیں ہلا سکتی ہے۔ امریکی سینٹ کمانڈ کا یہ اعتراف ہے کہ سمندر صاف کرنے میں مہینے لگ سکتے ہیں۔ دراصل ایران کے اس غیر روایتی جنگی مہارت کی جیت ہے جس نے دنیا کے سب سے بڑی طاقت یعنی امریکہ کو دفاعی پوزیشن پر آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ پاکستان ناظرین اس وقت ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں وہ نہ تو مکمل طور پر مغرب کا اتحادی نظر آنا چاہتا ہے اور نہ ہی ایران کے سخت موقف سے پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ پاکستان کی یہ توازن پسندی دراصل اس کی نئی خارجہ پالیسی کا عکاسی کرتا ہے، جہاں اب تک پاکستان صرف ہدایت لینے والا نہیں بلکہ میز پر بیٹھ کر فیصلے کرانے والا فریق بننا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکیوں کی خواہش اور فرمائش کے باوجود پاکستان نے ایران پر کسی بھی قسم کا دباؤ ڈالنے سے گریز کیا۔ پاکستان کا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ ہم مذاکرات کی میزبانی کر سکتے ہیں، آپ کو سازگار ماحول فراہم کر سکتے ہیں، لیکن بات چیت کرنا اور اسے کامیاب بنانا آپ کا کام ہے۔ بھارت کے اس پورے منظرنامے میں بے بسی ایک بڑے سوال کے طور پر ابھری ہے۔ خلیج میں بھارت کی بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری اور اسرائیل کے ساتھ اس کا اسٹریٹجک گٹھ جوڑ اس وقت ریڑھ کی دیوار ثابت ہو رہا ہے۔ تہران کا رویہ واضح کر رہا ہے کہ اب اس خطے کی سیاست میں تیسرے فریق مداخلت کی گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، آنے والے چند ہفتوں میں عالمی سیاست کا رخ متعین کریں گے۔ اگر اسلام آباد ان مذاکرات کو دوبارہ ٹریک پر لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ نہ صرف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ذاتی کامیابی ہوگی بلکہ پاکستان کا عقد عالمی نقشے پر ایک ناگزیر ریاست کے طور پر ابھرے گی۔ لیکن اگر ٹرمپ کی ضد اور ایران کا جوابی وار اسی طرح جاری رہا تو پھر دنیا کو مہنگائی کی طوفان اور توانائی کی بحران کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس کا نقشہ ہم نے دہائیوں سے نہیں دیکھا۔ اب گیند امریکہ اور ایران کے کورٹ میں دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ امن کی جیت ہوتی ہے یا مڈل ایسٹ کے بڑکتے شعلے کی آتش فشاں کی لاوا میں تبدیل ہو کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ اس کا جواب اگلے چند روز میں مل جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو کے آخر میں ناظرین میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے، ویڈیو کو شیئر کرے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، اور ہم سب کا جو مشترکہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔